کنٹینیویشن رہے, تسلسل رہے. وہ تو مولا ہیں, وہ مالک ہیں. اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں بس ہو لیا جاؤ بھاگو, کون روکے گا؟ تو یہاں بھی وہی ہے کہ مسلمین, ہم کو مسلمان بنائے رکھیے. اور بعض لوگوں نے اگر یہ ترجمہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنا دیجئے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید اس وقت کی بات ہوگی جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی, ابراہیم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی. مگر یہ بات دل کو لگتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو نبوت کر رہے تھے پہلے سے. سمجھ میں آیا؟ اس بات میں یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو نبوت نہ ملی, اس بات سے یہاں یہ کہا گیا کہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یہ وہ مفسرین بعض یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام, اچھا تیسرا ایک قول اور ہے, وہ البتہ ایسا ہے کہ وہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم کو مسلمان بنا لیجئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو احکام اور مسائل ہم کو ابھی تک معلوم نہیں ہیں, وہ احکام اور مسائل ہم کو بتائیں اور ہم اس میں فرما برداری کریں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے. جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے, وَأَرِنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً اللہ کے بعد وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, ہم کو ہمارے مناسک بتلا دیجئے. جب وہ لفظ آئے گا میں اس کی تشریح کروں گا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری نسل سے دعا کون کر رہے, کون دعا کر رہے تھے؟ ابراہیم. اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اسماعیل. حضرت اسحاق تو یہاں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی تو معلوم نہیں کہ پیدا بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. پیدا ہو بھی گئے ہوں, جیسا کہ بعض گویوں کا یہ کہ کم از کم تورات اور کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں جتنا بڑا فرق ہے اس کے لحاظ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں گے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی یہاں. لیکن یہاں حضرت اسحاق موجود نہیں ہے. یہاں موجود کون ہے؟ حضرت اسماعیل. اور دونوں کے ہماری ذریت کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلے گی, یہاں تذکرہ اس کا ہو رہا ہے. اس نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا فرما دے کہ جو آپ کے فرما بردار ہو اور مسلمان ہو. ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ اپنے لیے پیدا فرما, آپ کی اطاعت کرنے والی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہم کو دکھلا دیجئے, بتلا دیجئے ہمارے مناسک. مناسک نسک کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے نسک, مناسک, احکام حج کو بھی کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے مناسک کا ترجمہ عام کر کے, اصل تو یہ ہے کہ مناسک, اسی واسطے آپ نے کہا کہ مناسک حج, یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہیں حج کے زمانے میں. مناسک حج وہ احکام حج کے واسطے منسک کا لفظ, نسک کا لفظ آتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں ہے اصل یہ احکام حج ہی, مگر عام ہے اس سے مراد تمام احکام. تو بہرحال یہ کہ ہم کو احکام شریعت یا احکام حج و عمرہ ہم کو بتلا دیجئے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, آپ تو ہیں ہی مہربانی فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. معلوم ہوا کہ ایک دعا تو ابراہیم اور اسماعیل کی کیا تھی؟ قبول فرما لیجیے ہمارے عمل کو. دوسری دعا کیا تھی؟ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیے. تیسری دعا کیا ہوئی؟ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ اٹھائیے. صاحب چوتھی دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. خدا بندہ, یہ تو یہاں کی چوتھی دعا ہے, ورنہ اگر پیچھے اور دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ چھٹی دعا ہے. اس واسطے کہ اس سے پہلے جو دعا کی تھی وہ کی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. پہلی دعا تو ہے اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے. دوسری دعا کیا ہے؟ اس جگہ کے رہنے والوں کو پھل فروٹ دیجئے, وہ دوسری دعا ہے. اور تیسری دعا کیا ہے؟ ہم سے اس محنت کو قبول فرما لیجئے. اور چوتھی دعا کیا ہے؟ کہ ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے. اور پانچویں دعا یہ ہے کہ ہم کو احکام حج و عمرہ بتلائیے. اور چھٹی دعا کیا ہے؟ کہ ہماری نسل میں اور اس امت کے اندر جو ہماری نسل میں پیدا ہوگی, اس امت کے اندر ایک رسول ان میں سے اٹھائیے. رسول منہم, ان کے اندر سے ایک رسول ان کے اندر بھیجیے جس کا کام یہ ہو یتلو علیہم آیاتک, جس کا کام ہو کہ آیات اللہ کی تلاوت کرنا. 5 منٹ ہیں, 4 منٹ, میں اس آیت کو یہاں روکتا ہوں اور ایک لفظ کی طرف آپ کو متوجہ کروں گا جو پچھلی آیت میں آیا ہے. اور میں اس کو ابھی تک روکے ہوئے تھا, اس مضمون کو مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا, لیکن یہاں بات یہ ہے کہ لفظ آیا ہے امہ.
ومن ذریتنا امتا. صاحب آپ نے ایک آیت 2 مرتبہ ابھی پڑھی ہے، مطلب گزشتہ جو آیتیں گزر چکی ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے سارے جہانوں پر تم کو فضیلت دی. یہ آیت 2 مرتبہ گزر گئی نہیں؟ میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس کو دونوں آیتوں کو یاد دلا دیا تھا. ایک اشکال اس پہ ہوتا ہے، اس اشکال کا مجھے یہاں جواب دینا ہے. عوام کو بھی ہوتا ہے اور علماء نے اس کا جواب دیا ہے مختلف انداز میں. اشکال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے جہانوں پر فضیلت دینے کی بات کہی اس آیت کے اندر. تو معلوم ہوا کہ جب سارے جہانوں پر فضیلت ہے تو ہم جو ہیں ہم بھی تو اسی جہان میں ہیں، ہم ان جہانوں سے باہر تھوڑے. لہذا بنی اسرائیل ہم سے بھی افضل ہو گئے. حالانکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ امت مسلمہ یا امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام یہ ساری امتوں سے افضل ہے. تو اب ان دونوں کے اندر بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو آخر جواب کیا ہے؟ ہم افضل ہیں کہ وہ افضل ہیں؟ یہ یوں کہیے ہم بھی افضل ہیں وہ بھی افضل ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب کسی کو کہا جائے کہ سارے جہانوں پر ہم تم کو فضیلت دے رہے ہیں تو یوں تو نہیں کہا جا رہا کہ ایک ملک پہ فضیلت ہے، یوں تو نہیں کہا جا رہا کہ ایک زمانے میں فضیلت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ فضیلت تو ہے. اگرچہ بعض حضرات نے مفسرین نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ جب بنی اسرائیل تھے اور ان میں انبیاء آتے تھے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت دی تھی، سمجھ میں آیا، تو اس وقت تک ان کو فضیلت دے رکھی تھی. قیامت تک کے لیے فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. جواب یہ بھی صحیح ہے، مگر میں مجھے ایک اور بات بتلانی ہے. اور بات یہ ہے بنی اسرائیل کہتے کس کو ہیں؟ یہاں سے چلی بات. بنی اسرائیل کے لیے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کا یوں کہ یہ نام کیا ہے بلکہ لقب ہے. سمجھ میں آیا کہ اسرائیل کا معنی ایل کہتے ہیں ان کی زبان میں اللہ کو، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں الہ، ان کے یہاں کہا جاتا ہے ایل. اور اسرا جو ہے یہ اس کا معنی ہے عبد کے، جس کو عربی میں عبد کہتے ہیں. اسرائیل کے معنی کیا ہوئے؟ عبد اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے ایک پیغمبرانہ جو شان ہوگی، جو ان کی عبادت گزاریاں ہوں گی، جو ان کے تقوی اور طہارت ہوگی اور جو ان کا خشوع اور خضوع ہوگا، اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو عبداللہ اور اسرائیل کہا. ان کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. اب یہ بتلائیے کہ یہ اس کو آپ ایک قوم تو کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا، ایک خاندان کہہ سکتے ہیں، ایک فیملی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ امت نہیں ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی وہ جماعت کہ جو کسی ایک نبی کی طرف نسبت رکھتی ہو، چاہے وہ اس نبی کی اولاد میں ہو یا نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ ایک شہر کے باشندے ہوں یا ایک ملک کے باشندے ہوں یا کئی ملکوں کے باشندے ہوں، لیکن ایک نبی کی طرف نسبت رکھنے والے ہوں. سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ کئی خاندان مل کے کیوں نہ ہو. معلوم ہوا کہ امت کا دائرہ وسیع ہے بنسبت خاندان کے دائرے کے. اب آپ آئیے، اگر بنی اسرائیل کی فضیلت کو مان بھی لیا جائے، انی فضلتکم علی العالمین، معلوم ہوا کہ وہ ایک خاندان کی فضیلت کا تذکرہ ہے. اور یہاں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں وہ کوئی خاندان نہیں ہے، وہ کوئی فیملی نہیں ہے. وہ مشرقی بھی ہوگا، مغربی بھی ہوگا، سمجھ میں آیا، وہ کالا بھی ہوگا، وہ گورا بھی ہوگا، وہ سید بھی ہوگا، وہ پٹھان بھی ہوگا، مغل بھی ہوگا، کوئی بھی رہنے دو. لیکن یہ کہ وہ امت ہے، بحیثیت امت کے، امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام اس کو فضیلت حاصل ہے. بحیثیت خاندان کے ان کو فضیلت رہی جب تک رہی. اللہ میاں نے اس خاندان کی فضیلت کی بات کہی تھی، لیکن یہ کہ امت کی بات، امت جو ہے بحیثیت امت کے وہ یہ افضل ہے جس کے لیے دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. بقیہ مضمون انشاءاللہ آئندہ ہفتے. 53 سورہ البقرہ آیت نمبر 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کہ تعمیر بیت اللہ کے وقت میں دعاؤں کا ذکر ہے. پچھلی آیت میں ان کی یہ دعا تھی کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک امت مسلمہ فرما بردار امت پیدا فرمائیے. اور تیسری بات اس میں یہ تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمارے سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ بتلا دیجیے. معلوم یہ ہوا اگر احکام قربانی کے ہوں یا احکام حج کے ہوں یا عام مسائل ہوں، بندہ اگر کوئی بھی ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے ہر نبی بہت اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. انسانی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہر کسی بھی انسان میں کوئی قابلیت اور صلاحیت، وہ قابلیت صلاحیت جو فطری، مطلب وہ نہیں ہے کہ لکھنا بھی جانتے ہوں یا نہیں کہ کارپینٹر بھی جانتے ہوں، وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ صلاحیت جو ہے ایک ہر انسان کے اندر جو ہونی چاہیے، اس لحاظ سے ہر نبی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل بھی کامل ہوتی ہے، سمجھ بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ اور جو ہے وہ. تب اس صورت میں کبھی کسی نبی نے یہ نہیں سمجھا جب میرے اندر عقل ہے تو میں خود ہی کو نہ مسئلے نکال لوں گا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، امام الانبیاء یا امام الناس کہیے وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود مسائل میں، چاہے وہ قربانی کے مسائل مراد لیجئے مناسک سے، یا حج کے مسائل لیجئے یا عام شریعت کے مسائل،
اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو ہماری زندگی کے سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہم کو آپ ہم بتلا دیں. تو یہی اصل میں عبدیت ہے. عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عبد اور کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے کو یہ نہ سمجھے مجھے تو سب کچھ آتا ہے, میں تو خود ہی فیصلہ کر سکتا ہوں, میں خود ہی سمجھ سکتا ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بلکہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا اپنے کو محتاج قرار دے کہ جس طرح میں کھانے پینے میں خداوندہ میں آپ کا محتاج ہوں, اسی طرح مسائل کے جاننے میں میں آپ کا محتاج ہوں. دین وہی ہے جو اللہ کے پاس سے آئے, اسی کا نام دین ہے. اس آیت میں آیت نمبر 129 میں یہ ہے کہ خداوندہ میری اس نسل میں امت مسلمہ میں ایک ایسا رسول بھیجیے کہ جو ان پر تلاوت آیات کرے. صاحب نمبر 1 تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا جو ہے, نبی نے دعا کی اور اس دعا کے مصداق یعنی قبولیت کی صورت ہوئی یا نہیں ہوئی, ہوئی ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ پھر ایک رسول کا مطالبہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر کوئی رسول آیا کہ نہیں آیا. سمجھا؟ اگر کوئی بھی نہیں آیا تو ہم سمجھیں گے کہ بھائی دعا قبول نہیں ہوئی, اور اگر آیا ہے تو سمجھیں گے دعا قبول ہو گئی. ایک بات, اگر ایک ہی رسول آیا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک رسول کی دعا مانگی بس ایک ہی رسول آ گیا, اور اگر ان کی اولاد میں ایک سے زیادہ رسول آئے ہیں تو انہوں نے دعا کی تھی ایک رسول کی, تو پھر سوال یہ کہ ان میں سے وہ کون ہے نہیں بات. یہ دو سوال پیدا ہوتے نہیں ہوتے کہ رسول کے ایک رسول کی جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں, اور اگر قبولیت اس طرح سے ہوئی کئی رسول آئے تو اس میں سے وہ کون سا رسول مراد ہے کہ جو جس کے لیے انہوں نے خاص طور پر دعا کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں بہت رسول آئے, انبیاء اور رسول آئے. آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور اس درمیان میں کتنے آئے انبیاء علیہ السلام. تقریباً 70,000 کے قریب یا 80,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل ہیں. تو وہ سارے کے سارے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول بہت آ گئے. اب سوال یہ کہ انہوں نے دعا کی تھی خداوندہ ایک رسول ایسا بھیج دیجیے, تو پھر وہ ایک رسول کون سا ہے ان میں؟ سیدھی بات یہ ہے کہ دعا کرنے والے یہاں دو ہیں, ایک ہیں ابراہیم اور ایک ہیں اسماعیل, دونوں باپ بیٹے ہیں. باپ بیٹے دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں یہ دعا. تو اب حاصل کیا ہوا, صرف وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مراد نہ ہو بلکہ ابراہیم کے اولاد میں کس سلسلے سے؟ اسماعیل کے سلسلے سے ہونا چاہیے. اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے ہوا تو پھر وہ اسماعیل کی دعا کہاں چلی گئی علیہ الصلاۃ والسلام. معلوم ہوا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں ہونا ضروری ہے, اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی آیا ہے, ایک ہی رسول آیا, اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دوسرے اور انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں. ابراہیم کی اولاد ہے علیہ السلام, مگر حضرت اسحاق کے سلسلے میں اسحاق تو وہاں موجود ہی نہیں, وہاں تو حضرت اسماعیل موجود ہے. تو جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ہماری نسل میں ایک رسول بھیج دے, اس رسول سے کوئی دوسرا رسول مراد نہیں ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ وہ رسول جو آئے وہ یہ کام کر رہے ہیں. جب دعا میں جس طرح رسول کی دعا کرنا بہت اہم بات ہے, تو اس رسول سے متعلق جو جن کاموں کو دعا میں شریک کیا جا رہا ہے, جن کاموں کی ایک لسٹ اس میں دی جا رہی ہے, فہرست دی جا رہی ہے, وہ فہرست بھی تو بہت اہم ہوگی. یہ رسول وہ رسول یہ کام کرے, معلوم ہے کہ بہت اہم کام ہے. کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتک, آپ کی آیتیں تلاوت کر دے. کن پر؟ اپنی امت کے لوگوں پر. علیہم
جن کے اندر وہ رسول بن کے آئے گا ان کے اوپر وہ آپ کی آیتیں تلاوت کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو الکتاب کے لیے یہاں جو بالکل ہوگا جیسے انگلش میں آپ ترجمہ کرتے ہیں دا بک. کیا مطلب؟ دنیا کی ہر ایک کتاب نہیں، ایک پرٹیکولر خاص کتاب جو ہے وہ مراد کیا؟ جس کی آیتیں وہ پڑھ کے سنائے گا، اسی الکتاب کی تعلیم بھی دے گا. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تلاوت اور ایک تعلیم. اس تعلیم کے اندر الکتاب کے ساتھ الحکمہ بھی ہے. جب وہ لفظ آئے گا انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا کام وہ کیا کرے کہ ان کا تزکیہ کرے. یہاں سمجھنے کے لیے صرف تھوڑا سا ایک لفظ میں بول دیتا ہوں، وضاحت بعد میں کروں گا. یہ کہ ان کو تربیت دے. سمجھ میں؟ یہ ہے یزکیہم کا اس وقت ایک لفظی ترجمہ. 3 کاموں کی دعا مانگی کہ ایک رسول آئے جو یہ 3 کام کرے. انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، کون طاقت ہے جو روک دے گی؟ تو آپ کا فیصلہ جب ہو جائے گا نافذ ہوگا. اور الحکیم، آپ کے فیصلے جو ہیں وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں ہیں کہ جب کو چاہ کے لگ جائے. حکمتیں ہیں اس کے اندر، کیونکہ آپ حکیم ہیں. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی حکمت والے کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوگا. کوئی کام اگر پاگل پن کا دیکھیں، کہنے کہ میں پاگل ہی ہوگا شاید جس آدمی نے یہ کام کیا. اور اگر آپ عقل مندی کا کوئی کام دیکھیں تو آپ کہیں بڑا عقل مند ہوگا جس نے یہ کام کیا. تو اللہ کی ذات حکمت والی ہے، لہذا ان کے ہر کام کے اندر حکمت ہوگی. تو آپ کا یہ فہمان، ہم نے اگرچہ دعا مانگی ہے لیکن اس دعا کی قبولیت کب ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ ساری آپ کے فیصلے اس کے اندر حکمتیں ہوں گی. صاحب اب لوٹی پیچھے تلاوت کتاب کا مسئلہ. میں نے کہا تھا کہ دعا مانگ رہے ہیں، جیسے ایک رسول کا دعا بڑی اہم دعا تھی، ایسے ہی اس رسول سے متعلق جو کام ہے وہ کام بھی بہت اہم ہے، معمولی کام نہیں کہ جن کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اچھا پھر اور مزید جو اس میں طرفہ تماشا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کی اطلاع قرآن شریف میں دی گئی، اور اس طرح دی گئی کہ جن کاموں کے کرنے کے واسطے رسول کے دنیا میں بھیجے جانے کی دعا کی تھی، اللہ نے انہی کاموں کے کرنے کے واسطے رسول بھیج دیا. یہ 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا. سورہ آل عمران کی آیت. اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کر دیا ہے کہ جس وقت کہ اس نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کیا کام کرنے کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرے اور ان کی تربیت کرے اور ان کے سامنے الکتاب اور حکمہ کی تعلیم دے ان کو. ہو گئی وہی 3 باتیں. سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک جو سورہ آل عمران کے اندر ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ کہ پاک ہے اللہ کی ذات جس کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اور اس کے بعد یہ کہ وہی وہ ذات ہے جہاں اللہ کی وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جس کی حکومت ہے آسمانوں میں، وہاں کہا جا رہا وہی وہ ذات ہے کہ جس نے امیین کے اندر ایک رسول بھیجا، امیوں میں ان کے اندر سے جو کیا کام کرتا ہے کہ الکتاب کی اور تلاوت کرتا اور اللہ کی آیتیں کی تلاوت کرتا ہے اور الکتاب اور حکمہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. وہی 3 باتیں وہاں. معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے جو تین کاموں کی دعا کی تھی وہ 3 کام بہت عام تھے. اللہ میاں بھی قبولیت کی اطلاع دیتے وقت 2 جگہ انہی کاموں کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں. یہی تینوں کام کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیج دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ بہت اہم ہے. صاحب میں اسی واسطے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آیات سے مراد یہاں تو آیات کتابی ہیں، اور اصل میں آیا کا ایک ترجمہ عربی کے اندر آتا ہے علامت،
یا کوئی مارک جو بنے ہوتے ہیں، یا جسکو جیسے کہتے ہیں میل اسٹون کہلاتے ہیں، سمجھا؟ وہ ایک آیت ہے، علامت ہے پہچان کے واسطے۔ مثلا آپ اگر چل رہے ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا فاصلہ طے کر لیا؟ کوئی میل اسٹون لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز کو جو کوئی علامت ہو اس کو آیا کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر ہر ایک وہ ٹکڑا کہ جس کے بعد وہ سرکل بنا ہوا دیکھتے ہیں آپ بطور نشان، یہ ایک آیا کہلاتی ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ٹھیک ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ ایک سفر کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ مائل اسٹون دیکھتے ہو، جس طرح وہ علامتیں ہیں۔ تو آیات اس کی جمع ہے، اور اس کے ایک اور معنی بھی ہیں کہ قرآن شریف کے اندر من آیات ربہ الکبریٰ وغیرہ اس طرح کی آپ کے رب کی نشانیاں، کہیں کہ نشانیاں قدرت کی نشانیاں، رب کی نشانیوں کا مطلب رب کی قدرت کی نشانیاں، جس سے اپنے رب کی قدرت کو پہچانا جائے۔ قرآن شریف کی ہر آیت بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس لحاظ سے الفاظ کو دیکھیے تو، اور معنی کو دیکھیے تو، اور پھر ان الفاظ کی جو سیٹنگ اور ترتیب ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سینٹنس کا بن جانا، وہ سارے لحاظ سے ہر آیت اپنی جگہ مکمل ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، اس لحاظ سے بھی اس کو آیا کہا جاتا ہے۔ جیسا تو تلاوت آیت کے معنی، یہ آیات کے اس کے معنی جو ہیں وہ لفظ لائے ہیں تلاوہ۔ عربی کے اندر ایک اور بھی لفظ آتا ہے، اس کو آپ خوب جانتے ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ ہے پڑھنا، انگلش میں آپ کہتے ہیں ریڈنگ کرنا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے قراءہ، اور قرآن شریف کی نسبت سے وہ لفظ آیا بھی ہے۔ سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تو اس میں کیا لفظ تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے تو ریڈ۔ تو یہاں جو ہے دعا میں اس لفظ کو چھوڑ کر کے یقرأ کا لفظ چھوڑ کر یتلو کا لفظ لانا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، سمجھ میں آیا؟ عام لفظ ہے جو پڑھ کے سنا دے آپ کی آیتیں، اس لفظ کو چھوڑ کر لفظ یتلو کیوں لائیں؟ دراصل اس میں اس بات کو بتلانا مقصود ہے کہ یہ وہ کتاب جو آپ کی طرف سے آئے گی، وہ کتاب دنیا کی اور کتابوں کی طرح نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابوں کی میں کیا فرق ہے اور قرآن میں؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب میں مقصود معنی ہوتے ہیں، جو ان الفاظ کو جو الفاظ جو معنی بتلا رہے ہیں مقصود وہ معنی ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اگر کوئی اس جگہ سے وہ لفظ اس معنی کا دوسرا لے آیا جائے، سمجھ میں آیا، اس معنی کو بتلانے والا دوسرا لفظ وہاں فٹ کر دیا جائے، وہ بات الگ ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مصنف نے، مؤلف نے، رائٹر نے جو لفظ رکھا ہے ہم کو نہیں بدلنا چاہیے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ بات بدل گئی، کیوں؟ میننگ وہی رہ گئے۔ میں اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ میں اگر یوں کہوں کہ صاحب آپ ذرا باہر چلے جائیے اور آپ فلاں آدمی کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ عبداللہ سلیم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کہیں اور آپ کہیں کہ صاحب عبداللہ سلیم آپ کو بلاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو بات تو ایک ہی رہی نا، فرق کوئی نہ ہوا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ بلاتے ہیں، میں نے کہا تھا بلا رہے ہیں، آپ نے جا کر یہ لفظ کیسے کہہ دیا بلاتے ہیں، تو آپ کہیں گے آپ پاگل ہی ہو گئے، سمجھ میں آئے؟ جب مقصد بات کا وہ رہا جوں کا توں، تو ان لفظوں کے تھوڑے سے فرق سے کیوں لڑائی لڑ رہے ہیں آپ؟ تو دنیا کی ہر کتاب میں، ہر کلام میں معنی مقصود ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی بات کیا ہے؟ قرآن پاک دراصل صرف معنی قرآن کا نام نہیں، الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، سمجھ میں آیا؟ الفاظ بھی مقصود ہیں اور معنی بھی مقصود ہیں۔ اس لیے اگر آپ قرآن کے ان لفظوں کو وہاں سے اس طرح ہٹا دیں کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ اسی معنی والا لے آئیں تو قرآن نہیں رہے گا اور کچھ بن جائے گا، حالانکہ معنی تو وہی ہے۔ اسی لیے یہ انگلش کا ترجمہ یہ رکھا ہوا ہے سامنے آپ کے، اگر آپ یہ عربی کا ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہٹا دیں یہ کبھی قرآن نہیں کہلائے گا، یہ ترجمہ قرآن تو ہوگا لیکن قرآن نہیں ہوگا۔ اسی واسطے اگر صرف ترجمہ کہیں رکھا ہو، آپ بغیر وضو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں،
آپ ناپاکی کی حالت میں اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، نماز کے اندر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آیا؟ آپ اردو میں بہت اعلیٰ درجے کی اردو اور بہت اعلیٰ درجے کی انگلش جو ہے شیکسپیئر کی لے آئیے اور اس کے بعد انگلش میں آپ پڑھ دیجئے تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کر کے نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھا، اور قرآن کا پڑھنا نماز میں واجب. جب قرآن نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی. تو قرآن نام ہے دراصل اس عربی ٹیکسٹ کا کہ جس کے اندر معنی موجود ہیں. سمجھ آیا؟ تو الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے قرآن. ایک بات تو یہ ہو گئی. نمبر 2، جب الفاظ مقصود ہوئے تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ پھر اس کے پڑھنے کا انداز بھی کوئی خاص ہوگا. سمجھ آیا؟ انداز خاص ہوگا. آپ جانتے ہیں قرآن عربی میں آیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن اترا جس زمانے میں عربوں کی عربی 7ویں آسمان پہ تھی. مراد یہ ہے کہ ترقی کے بہت اعلی مقام پر تھی. اس زمانے میں ان پڑھ لڑکیاں 10-10 11-11 سال کی وہ ایسے شعر پڑھا کرتی تھیں اپنے، جن کو آج تک عربی لٹریچر کے اندر بطور دلیل کے کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ استعمال اس طرح سے ہوا ہے. جن کے عام گویاوں کا یہ ہے کہ بول چال کی زبان جیسے ہمارے یہاں اب ہم تو اردو کو بھی وہاں طلاق دے کے آ گئے نا ہندوستان پاکستان میں، لیکن اردو کے لیے محاورے جو ہے اسٹینڈرڈ سمجھے جاتے تھے دلی اور لکھنؤ کے، کہ صاحب دلی والے یہ لفظ کو اس طرح بولتے ہیں، صاحب لکھنؤ والے اس لفظ کو اس طرح سے بولتے ہیں. اسی بات سے دونوں کے اندر خوب لڑائیاں ہوا کرتی تھی. وہ کہتے تھے یہ صحیح، وہ کہتے وہ صحیح. تو جیسے عربوں میں بھی ہوا کرتا تھا کہ ہر ایک قبیلہ اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھتا تھا عربی زبان. بہرحال حاصل یہ ہوا کہ فصاحت اور بلاغت کے امام تھے. اور میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ وہ عرب اپنے آپ کو کہتے ہی تھے اور دوسرے ساری دنیا کو واجم کہتے تھے. عجم کہتے ہیں گونگے پن کو، یعنی بولنے والے بس ہم ہی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے، زبان کسی کو نہیں آتی. جو اس ایسے حالت میں تھے وہ عرب، اور قرآن ان پہ اترا. سوال یہ ہے کہ جب عربی ان کو آتی تھی تو پھر کیا مشکل تھا ان کے لیے پڑھنا قرآن کا؟ زیادہ تو مشکل ہوگا، ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کام پیغمبر کی ذمہ داری کیسے پایا کہ وہ تلاوت کرے؟ تلاوت کے معنی کیا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. تلا یتلو عربی میں کہتے ہیں فالو کرنا، اور فالو کرنا بھی کس طرح؟ نقش قدم پر، کسی کے نقش پا کو دیکھتے ہوئے چلنا، اس کا نام ہے تلا یتلو. پیچھے آنے کو کہتے ہیں، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، میرے نقش قدم پر چلتا ہوا تعلیم، اس کو کہیں گے وہ تلا سے. تو فالو کرنا جو ہے اس کا نام ہے تلاوت. قرات کے اندر یہ معنی نہیں پائے جاتے، اس کے معنی ہے مطلقاً پڑھنا. لیکن تلاوت کے اندر معنی کیا پائے جاتے ہیں؟ پڑھنا اور خاص قاعدے اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا. یہ ہے تلاوت، فالو کرنا جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن شریف کو محض پڑھنا نہیں ہوگا، بلکہ قاعدے اور قانون جو اس کے مقرر ہیں اس کے مطابق پڑھنا ہوگا. اسی واسطے جو فن ہے پڑھنے کا قرآن شریف کے، جس کو کہا جاتا ہے تجوید، جس کا دوسرا نام ہے ترتیل. سمجھ میں آیا؟ وہ ترتیل جو نام رکھا گیا وہ بھی قرآن شریف سے لے کر کے جو سورہ مزمل کے اندر فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، اور ورتلناہ ترتیلا، قرآن شریف کے اندر یہ ہم نے اس کے وہ کی ہے. تو چاہے اس کا نام تجوید ہو یا اس کا نام ترتیل ہو، اس قاعدے اور قانون کے مجموعے کا، اس فن کے ماہرین جو اس کا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں. سند آپ تو ماشاءاللہ درس حدیث میں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عبداللہ مثلا، یہ ہے سند. سند نہ ہو تو روایت معتبر نہیں. یہ آپ کو اتنا حدیث کے درس میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی. تو جتنے علوم اسلامیہ ہیں، علوم دینی اور شریعہ، ہر ایک کے اندر سند ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے لیا، اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے، آج تک وہ سلسلہ چلاتا ہے. ہم لوگوں کو بھی جو حدیث کی سند اور قراءت کی سند دی جاتی ہے، اس کے اندر پورا سلسلہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمارے استاد جس سے ہم نے لیا وہ اس کے بغیر وہ جو ہے معتبر ہی نہیں سمجھا جاتا. تو سند، اس علم کے ماہرین اپنی سند کس طرح بیان کرتے ہیں؟
جو بھی اپنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لاتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لا کر ختم نہیں کرتے، جیسے حدیث کا سلسلہ ہے۔ حدیث کی سند کہاں جا کر رکتی ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کیا وغیرہ۔ تو حدیث کا سلسلہ جا کر رکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تجوید اور ترتیل جو علم ہے اس کا سلسلہ کہاں رکتا ہے؟ اللہ پر۔ چنانچہ اس کے اندر یہ ہے کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ الواحد القہار، یہ ہے اس کا سلسلہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح بھی پڑھا ہوگا، جو بھی شان اللہ کی ہوگی، اللہ نے پڑھا، جبریل نے اس کو سنا لیا، اور جبریل نے پڑھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اس کو لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو صحابہ نے اس کو لیا اور سنا۔ یہ ہے اس کا سلسلہ سان۔ اسی واسطے اس سے ایک نقطہ اور سامنے آتا ہے کہ جو عرب کے لوگ مطالبہ کرتے تھے، اور جس مطالبے کا جواب قرآن شریف میں دیا گیا اور ٹھکرا دیا اس مطالبے کو، کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخر پہلے جو کتابیں آئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دے دیا تھا، آپ کیوں نہیں لکھ کے لے آتے اللہ میاں کے پاس سے؟ آپ یہ کیا ہے کہ دوسرے دن تیسرے دن کبھی روز پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا؟ وہ کتاب اللہ میاں دیتے کیوں نہیں جیسے موسیٰ کو دی تھی؟ لیکن یہ اس طرح سے قرآن کو دوسری کتابوں سے مختلف طریقے پر دیے جانے کے معنی کیا ہیں؟ اگر کتاب دے دی جاتی تو آپ جس طرح چاہ پڑھتے وہ آپ جو ہیں مجرم نہ ہوتے، اور آپ جس طرح چاہ پڑھ لے تو آپ مجرم نہ ہوتے۔ مجھے تو ایسے پڑھنا آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ مجھے کیا معلوم کس طرح پڑھا جائے گا، جیسے مجھ سے پڑھا جا رہا ویسے پڑھوں گا۔ لیکن کتاب لکھی ہوئی نہ دینا اور پڑھ کر کے سنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے گا۔ کہیں کسی روایت کے اندر یہ بات نہیں ملتی، اور کوئی بھی دوسرے مذہب والا اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہماری آسمانی کتاب کو اللہ نے پڑھا ہوگا، کوئی دعویٰ نہیں۔ لیکن اس قرآن کے تعلق سے اسی ذات نے جس پر یہ قرآن اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے ہم کو یہ اطلاع دی کہ جب اللہ نے یوں کہیے کہ آسمان نہیں بنے، زمین نہیں بنی، ابھی کچھ نہیں بنا، اور یہ سارا کچھ بنانے کا جو فیصلہ فرمایا جس وقت اللہ تعالی نے، تو اس وقت اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، اور اسی قرآن کی تلاوت کو سن کر جو اللہ نے فرمائی تو فرشتوں نے سن کر کے اور سمجھ لیا کہ یہ جو ہے کسی امت کے واسطے ہے، کسی نبی کے اوپر اترے گا، تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے لیے یہ کتاب اترے گی، اور مبارک ہوں گے وہ زبانیں کہ جو اس کو پڑھیں گی، اور مبارک ہوں گے وہ سینے کہ جس کے اندر یہ کتاب محفوظ ہوگی۔ اللہ نے پڑھا تھا، تو اللہ نے پڑھا، جبریل نے اسی طرح سے لیا، اور جبریل نے پڑھا تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ چنانچہ یہ وجہ ہے، آپ بات ذرا تھوڑی پھیلتی مگر اہم ہے، آپ سورہ قیامہ میں جائیے۔ سورہ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب وحی آیا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 طرح کے بوجھ ہوا کرتے تھے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان کو میں سنوں لفظ ہیں کیا، کس طرح پڑھے جا رہے ہیں، ایک تو یہ بوجھ تھا۔ نمبر 2 یہ لفظ میں بھول نہ جاؤں، اور جب آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں تو کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ سمجھ میں ریپیٹ کرتا ہے اس کو، بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ کیوں ریپیٹ کرتا ہے؟ بھول نہ جاؤں، یاد آ جائے، یاد رہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے تکررہ تقررہ، پہلا لفظ ہے چھوٹے کاف سے، دوسرا لفظ ہے بڑے کاف سے، تکررہ تقررہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بار بار کیا جائے تو وہ پھر جگہ بنا لیتی ہے، تو اسی لیے ریپیٹ کرتا ہے آدمی۔ جو حافظ حفظ کرتے ہیں وہ بار بار کیوں پڑھتے ہیں ایک آیت کو؟ اس لیے کہ اسی طرح یاد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، وہی آ رہی ہے اور ہر آیت کو جلدی تو کئی مرتبہ پڑھنا ہے کہ بھول نہ جاؤں، ایک بوجھ یہ تھا۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ آپ کو یہ بھی خیال ہوتا تھا ان الفاظ کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ہے کیا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ لفظ کے معنی ڈکشنری میں ہیں، ٹھیک ہے، مگر بولنے والا ان معانی میں سے کون سے معنی لے رہا ہے،
یہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ مثلاً میں ایک بات کہوں, ذرا اس کو سمجھیے آپ. اردو کے اندر میں کہہ رہا ہوں, کیا بات ہے. اب لفظ تو یہ ایسا ہے کہ اس کے معنی معلوم ہے, لیکن اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں کہ کس بات سے, میرے بولنے کے انداز. اگر میں ذرا لہجے کو سخت کر کے کیا بات ہے, تو مطلب وہ ڈانٹ دیا, کوئی بات غلط ہو گئی ہے. اور اگر میں کہوں کہ صاحب کیا بات ہے, معلوم ہوا کہ صاحب آپ نے بہت بڑی شاباشی دی ہے. کسی شاعر کو آپ کہیں یہ شعر کہتے ہوئے میں کیا بات ہے, مطلب وہ کہ بہت آپ نے تعریف کر دی. سمجھ میں آیا؟ اور اگر میں پوچھوں میں کیا بات ہے, کیا مطلب ہے کوشچن کر رہے ہیں آپ, سوال کر رہے ہیں. الفاظ ایک ہیں لیکن یہ معنی کیسے بدل گئے, بولنے والے کے انداز کے بدلنے سے. سوال یہ کہ جو الفاظ قرآن کے اتر رہے ہیں اس کے اندر مراد اللہ کی, متکلم کی ہے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ تم نے ایک مثال دی ہے, ورنہ اس حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو علوم اس آیت کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کے سمجھنے میں اور ان تک آپ کی عقل مبارک کے اور سمجھ کے وہاں تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. یہ تھی وہ ساری بات. 3 بوجھ تھے. اللہ میاں نے آسانی دی تو کس طرح دی. اب وہ آیتیں میں جو میں نے پڑھی اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کیا ہیں. فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. کیوں حرکت دے رہے تھے بار بار؟ یاد ہو جانے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ ان علینا جمعہ, ہمارے ذمے ہے اس کو آپ کے دل میں اس کو جمع دینا. مطلب نہیں بھولیں گے آپ, ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں. ہم آپ کے دل کے اندر اس کو اس طرح اتار دیں گے کبھی نہیں بھولیں گے. ایک بات ہوئی. دوسرا بوجھ کیا تھا؟ دوسرا بوجھ تھا کہ صاحب پڑھنے کا وہ اس کو معنی اور مطلب کا. اس کے لیے فرمایا ثم ان علینا بیانا, ہماری ذمہ داری ہے اس کی تشریح اور وضاحت کا جو ہے آپ کے دل میں اتر جانا اور آپ کو اس کو مطلب سمجھ میں آ جانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر کیا کام کریں رسول, جب دونوں کاموں سے فارغ کر دیا ایک کام رہ گیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, جب ہم پڑھیں تو آپ بس اس پڑھنے کو فالو کریں, بس یہ کام آپ کر لیں. معلوم ہوا کہ جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ پڑھنے کی فکر کر لیں, باقی اس کا یاد کروا دینا اور اس کے علوم کا, اس کے معنی اور مطلب جو ہے وہ اس کا سمجھا دینا, یہ ہماری ذمہ داری, اس کی فکر چھوڑ دیجیے. کتنا اہم ہوا قرآن شریف کا پڑھنے کا انداز, کہ جب عربوں کے واسطے اور اگر یوں کہیے کہ رسول عربی کے واسطے یہ مسئلہ ہے کہ صرف آپ اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم پڑھ کس طرح رہے ہیں. اور وہاں لفظ ہے وَإِذَا قَرَأْنَاهُ, ہم پڑھتے ہیں. ہم سے مراد کون؟ ظاہر ہے کہ اللہ, مگر اللہ تھوڑی پڑھ رہے تھے, وہ تو جبریل پڑھتے تھے آپ کے پاس, مگر جبریل اپنے سے نہیں پڑھتے تھے. وہ پڑھنا وہ اللہ کا جائے, جیسے اللہ نے پڑھا ویسے ہی جبریل نے پڑھا. تو جبریل کا پڑھنا بھی اپنا پڑھنا نہیں, ویسا پڑھنا ہے جو اللہ کا پڑھنا. اسی بات سے وہ سند اللہ تک جاتی ہے. تو یہ تجوید اور ترتیل جو ہے, یہ تجوید کے جو معنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں وہ یہ کہ ایتاء کل حرف حقہ, ہر حرف کو جو اس کا حق ہے وہ دے کر پڑھنا, اس کا نام ہے تجوید. کہاں سے یہ لفظ نکلتا ہے, منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے, کس طرح سے یہ نکلتا ہے, اس کی آواز جو ہے وہ ہارڈ ہے کہ سافٹ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر ایک حرف دوسرے کے ساتھ ایک تو وہ حرف سیپریٹ ہے, اس کو کس طرح پروناؤنس کریں گے, اور جب وہ ایک دوسرے لفظ کے حرف کے ساتھ مل کر آئے گا تب وہ کس طرح پروناؤنس ہوگا. سمجھ میں آیا؟ جو لفظ بننا جس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں اس کا نام تجوید ہے, اور اسی کو دوسرے لفظ سے ترتیل کہا گیا. یہ بڑی ذمہ داری ہوئی رسول کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یتلو علیہم آیاتک, آپ کی آیتیں وہ تلاوت کریں. تو تلاوت اتنی اہم بات ہوئی. جب عربوں کے واسطے یہ مسئلہ ہے تو بتائیے ہمارے لیے کیا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ ہم دنیا کی ہر چیز, اور صاحب یہ امریکن ایکسنٹ ہے, انگلش میں بھی قناعت نہیں, ایکسنٹ ہونا چاہیے. اتنا اہتمام ان چیزوں کا ہے. سمجھ میں آیا؟ ذرا اردو بولنے والا ہو لیکن اگر اردو کا انداز مختلف ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ معلوم ہوتا ہے گجرات کے ہوں گے, یہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب کے ہوں گے, یہ صاحب شاید حیدرآباد کے ہوں گے. کتنا فرق ہو جاتا ہے اس ایکسنٹ میں.
لیکن ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے قرآن جو کتاب اللہ ہے اور جس کے پڑھنے کے خاص ایک معنی ہے اور وہ ہے تلاوت اور ترتیل، اس کا کوئی اہتمام نہیں. سمجھا؟ جس طرح پڑھا گیا کیونکہ کوئی اہمیت تو دل میں ہے نہیں، کوئی اہمیت اس کی ہے نہیں. ہم نے جتنا پڑھ لیا وہی اللہ میں پر ہمارا احسان ہے، اب اس کی بھی فکر کریں گے کیسے پڑھا جائے وہ کہیں کو. لیکن یاد رکھیے کہ تلاوت کتاب ایک نبی کے پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی. اس کا سیکھنا اگر نبی کے واسطے ضروری تھا کہ اس کو پریزرو کرے اور اس کو محفوظ کرے، اس کو سیکھے، تو غیر نبی کے واسطے اور ہم جیسے لوگوں کے واسطے کتنا اہم نہ ہوگا. تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ.